اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذی وقار، امید ہے آپ تمام ہی احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں خوشیوں کے مختلف مواقع عطا فرمائے، ان میں سے ایک موقع ایک بہت ہی عظیم دن بقرہ عید کا دن بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے۔ اس میں مسلمان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، ایک قربانی وہ بھی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر قربانی کے قصد و ارادے سے نکلے۔ یہاں ہم جانور قربانی کے لیے لے جاتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قربان کرنے کے لیے لے کر چلے۔ قربانی کے سارے انتظامات ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ بہت ہی خوبصورت دونوں کے درمیان کلام ہوا۔ اللہ رب العزت نے اسے قرآن کی زینت بنایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کیا، اور حضرت اسماعیل کس طرح اپنے رب کی رضا پر اپنے سر کو قربان کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب بالکل انتظام تھا، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حضور سے حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ندا تھی جناب جبرائیل کی، جو حضرت ابراہیم کو اس قربانی سے روکنا چاہتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ اکبر کی صدائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں گونجتی ہے، حضرت ابراہیم سمجھ جاتے ہیں کہ اب آزمائش کا وقت ٹل چکا ہے، اور آپ اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے یہ کلمات ادا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت ہی سب سے بڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب زمین پر تشریف فرما، زمین پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے حضرت اسماعیل موجود ہیں، جب وہ سنتے ہیں یہ کلمات تو وہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تینوں کلمات حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے خوشی میں کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ان تینوں کے کلمات کو یکجا کر کر جو کلمات بنتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اسی کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، جب ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، 9 تاریخ یوم عرفہ کی نماز فجر سے جو بھی فرض نماز پڑھی جاتی ہے، جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ جماعت مستحبہ سے مراد وہ جماعت جو مسجد میں مقرر شدہ امام اور مقرر شدہ طے شدہ وقت پر ادا کی جائے، اسے جماعت مستحبہ کہتے ہیں۔ تو جماعت مستحبہ کے بعد 1 مرتبہ ان کلمات کو کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ ان کلمات کو کہنا مستحب اور افضل ہے۔ تو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر آگے 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یہاں تک کہ 13 تاریخ کی نماز عصر تک، ہر فرض نماز، ہر جماعت مستحبہ کے بعد ان تسبیحات کا ورد کرنا لازم ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ ان کلمات کی ادائیگی مستحب ہے۔ اس شخص کے لیے یہ واجب ہے جو جماعت کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے بلکہ اپنے انفرادی نماز ادا کر رہا ہو، اس کی جماعت کسی وجہ سے رہ گئی ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ یہ ادا کرے۔ لیکن حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد، جنہیں ہم صاحبین کے لقب سے جانتے ہیں، صاحبین کے یہاں منفرد پر بھی واجب ہے کہ وہ ان تسبیحات کو ادا کرے، ان کلمات کو ادا کرے۔ لہذا علماء نے فرمایا کہ مستحب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم
منفرد کے لیے بھی حکم دیں کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان کلمات کی ادائیگی کرے اور ان کی برکات سے مستفید ہو۔ ناظرین ذی وقار، عورت پر اور مسافر پر ان کی ادائیگی لازم نہیں ہے، لیکن اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو اس پر بھی اس نماز کے بعد تکبیر کہنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا، 9 ذی الحج سے لے کر 13 کی عصر تک درمیان میں کوئی بھی نماز، جتنی نمازیں وہ مقیم کی اقتداء میں ادا کرے گا، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح کہنا اس پر لازم ہوگا، 3 مرتبہ تسبیح کہنا اس کے لیے مستحب ہوگا۔ اور مقیم اگر تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کا مسئلہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس پر لازم نہیں ہے، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ اس لیے فقہا نے فرمایا کہ جو مقیم منفرد اپنی نماز ادا کر رہا ہے اس پر بہتر ہے کہ وہ ان کلمات کی ادائیگی کرے۔ لیکن اگر مقیم کسی مسافر کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے، مقیم کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو وہ تو آپ حکم جانتے ہیں کہ جماعت مستحبہ کے بعد اس کی ادائیگی لازم ہے۔ لیکن اگر مقیم کسی مسافر کی اقتداء کرتا ہے اور ان ایام تشریق کے اندر اقتداء کرتا ہے تو اس پر بھی لازم ہوگا کہ وہ ان کی ادائیگی کرے۔ نوافل ادا کرنے والا، سنت ادا کرنے والا، وطر اور نماز عید ادا کرنے والے پر اس نماز کے بعد ان کی ادائیگی، ان کلمات کو دہرانا، ان کلمات کی تکرار لازم نہیں ہے۔ لیکن عید کی نماز کے بعد بہتر ہے کہ مجمع کثیر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا چرچا ہو، بہتر ہے کہ نماز عید کے بعد اس کی ادائیگی کی جائے۔ اور نماز جمعہ کے بعد تو لازم ہے کہ تکبیر تشریق کہی جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان کلمات کی ادائیگی کی جائے۔ ناظرین ذی وقار، ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کبھی کوئی نفلی نماز پڑھنے والا شخص کسی ایسے شخص کی اقتداء کرتا ہے جو فرض ادا کر رہا ہے، نوافل، سنت، وطر اور عید پڑھنے والے پر یہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر نوافل پڑھنے والا کسی فرض پڑھنے والے کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے تو اس پر، اس نفل نماز کی تکمیل پر لازم ہوگا کہ وہ تکبیر کہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ابتدا سے ہی امام کے ساتھ شریک جماعت ہوتے ہیں، ان پر تو لازم ہی ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن کی کچھ رکعات رہ گئی ہیں اور کچھ رکعات انہوں نے امام کے ساتھ ادا کی ہیں، ان پر بھی لازم ہوگا کہ جب وہ اپنی نماز کی تکمیل کریں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ صدائیں بلند کریں۔ یہ صدائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کس طرح جناب ابراہیم نے اپنے رب کے حضور اپنی عظیم قربانی، اپنے لخت جگر کی قربانی پیش کرنے کا عزم کیا، ارادہ کیا اور عملی کوشش شروع کی، اور آپ نے آخر حد تک جانے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی سے پہلے ہی آپ کی اس آزمائش کو قبول فرمایا، آپ کی اس ادا کو قبول فرمایا، اور پھر جو کلمات آپ نے ادا کیے رہتی دنیا تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک ہم مسلمان موجود ہیں، ان کی سنت کو، ان کے ان کلمات کو ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی جس طرح، جس جذبے سے ہم ادا کر رہے ہیں، جس جذبے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اسی طرح دین متین کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ اللہ جل وعلا ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔